حمد و تقدیس اس رب ذوالجلال کی جس نے ہمیں انسان پیدا کیا، سب سے بڑی بات کی اعلیٰ و افضل نبی عطا کیا۔ اس نبی کا فرمان ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گود تک۔ اس علم کے حصول کے لیے آپ، میں اور ہم سب سرکردہ کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Mahar Shahbaz working with team IOM as a host and a content writer۔ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن ایک ایسا ادارہ ہے جو بلا امتیاز ہر خاص و عام کے لیے کام کرتا ہے، بالخصوص نوجوان نسل کے روشن مستقبل کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کا بنیادی مقصد سیلف گرومنگ ہے۔ اس کے بہت سے ورکنگ ایریاز ہیں جن میں مجھ سے کہو، میری آواز بنو، کیریئر کاؤنسلنگ، پبلک اسپیکنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سال کے مختلف مواقع پر مختلف سیشنز بھی آرگنائز کروائے جاتے ہیں جن کا مقصد ہماری معلومات میں اضافہ اور سیلف گرومنگ ہے۔ ہمارا آج کا سیشن قائد اعظم محمد علی جناح اور سید قاسم علی شاہ کے جنم دن کے سلسلے میں منعقد کروایا گیا ہے۔ قائد ملت ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کون واقف نہیں، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگایا اور انہیں آزادی کی راہ دکھائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی محنت اور جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی کام ممکن نہیں۔ انسان جس کام کی ٹھان لے وہ کر ہی لیتا ہے۔ ہمارے قائد 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور اسی دن ہمارے قابل احترام سر قاسم علی شاہ بھی پیدا ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے معزز گیسٹ اسپیکر سر امتیاز علی رند صاحب۔ سر امتیاز علی رند صاحب ٹیچر، ٹرینر، رائٹر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ہمارے سر آج ان عظیم رہنماؤں کے بارے میں مزید لب کشائی کریں گے۔ So it's over to you sir, thank you۔ بہت شکریہ عمار شہزاب صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو، جزاک اللہ۔ مختصر اپنا تعارف بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ نے کروایا۔ میرا نام امتیاز علی رند ہے۔ بیسیکلی میں نوشہر و فیروز کے ایک چھوٹے سے گاؤں ولیج بخشو خان رند کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اپنی میٹرک اور انٹر اپنے گاؤں میں ہی کی۔ اس کے بعد میں کراچی پڑھنے کے لیے کراچی یونیورسٹی گیا، وہاں پر میں نے ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز میں کیا۔ اس کے بعد میں تقریباً 6 سالوں سے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، لکھتا بھی ہوں اور مختلف اداروں میں جیسے ٹیوشن سینٹر ہو گئے، کوچنگ سینٹر ہو گئے، کالج اور یونیورسٹی لیول تک جاتا ہوں اور یوتھ کے لیے سیشن ارینج کرواتا ہوں۔ یہ میں کیوں کرواتا ہوں؟ اس کے پیچھے بھی میرا ایک مقصد ہے، میرا ایک وائے ہے۔ وہ وائے کیا ہے، میں کیوں کرتا ہوں یہ پروگرام؟ دراصل میری لائف میں بھی ایک ایسا ٹیچر آیا، میں نے جب اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، صرف اور صرف میں اپنا وقت برباد کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا امتیاز پڑھو۔ ان کی اسپارک نے میرے اندر یہ ایک امید پیدا کرتی کہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے رہنمائی دی، میں کراچی گیا اور الحمدللہ وہ جو میرے استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ پڑھیں، آج میں اگر کہوں جو کچھ بھی ہوں، اگر وہ استاد میری رہنمائی نہ کرتے تو شاید میں آج اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ آپ کے سامنے بول پاتا۔ وہ میرے استاد محترم رشید گل صاحب ہیں، جو کہ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور ابھی مظفر آباد میں جج کے عہدے پر فائز ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب دیا دیے کے ساتھ جلتا ہے تو ہمیشہ برکت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے بابرکت استاد کا نام لیتے ہیں جن کی بدولت آپ یہاں پہنچے ہیں۔ تو ابھی 2 ہستیاں اور بھی ہیں، ان کا بھی ذکر چھڑے گا۔ تو یہ چھوٹا سا میرا تعارف تھا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جو بڑے مین ہیں، جیسے یوٹیوب ہو گیا، فیس بک پیج ہے میرا اور انسٹاگرام بھی ہے، اسی طرح سے اور بھی جیسے واٹس ایپ بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم سے جن پر میں کام کرتا ہوں، اپنی ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں، تو میرا چینل بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
وہی جس طرح IOM کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان ماشاءاللہ پیاری بچیاں ماریا نوشین ہے، اور اس کے بعد سمین یوسف صاحبہ ہے، آپ ہیں، یہ پوری ٹیم ہے جو IOM کی، یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے تاکہ یہ اور بھی اس طرح سے کام جاری و ساری رکھ سکیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم شروعات کرتے ہیں اس جملے سے۔ یہ جملہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جملہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ یس سر، نظر آ رہا ہے۔ جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی مینشن کرے گا؟ زندگی میں روشنی بنو۔ جی، یہ جملہ دراصل میرے استاد محترم قبلہ قاسم علی شاہ صاحب کا ہے، جو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اسٹیٹس مینس وہ جو مین ان کی سگنیچر ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی میں روشنی بنو۔ اس جملے کی روشنی کے تحت میں یہ دو جو ہستیاں ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور سر قاسم علی شاہ صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، اس پر گفتگو کروں گا۔ اس جملے کی وضاحت کے لیے میں قرآن شریف کی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پہلی چند آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ جو آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو لوگوں کو ہم رزق عطا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ انہی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الگ الگ بڑے بڑے تفاسیریں، تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین محلی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کا رزق صرف پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یا اور چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا رزق یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو علم دیں، کسی کو حوصلہ دیں، کسی کو آپ مشورہ دیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں رزق میں سے جن صلاحیتوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا، وہ رزق کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹیلنٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی خوبی ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کا کیریئر ہو سکتا ہے، وہ دولت ہو سکتی ہے، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے آپ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی اختیار کرتا ہے۔ خیر الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے، من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو دیکھا جائے تو اس جو جملہ ہے زندگی میں روشنی بنے، تو روشنی کیا تھی وہ اب آتے ہیں ہم مین جو ہمارے قائد ہیں اس کی طرف، جس کو کہا جاتا ہے مین آف ویژن۔ تصویر دکھنے میں آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ اگلی سلائیڈ نظر آ گئی؟ یس سر جی، تو یہ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے مین آف ویژن، محمد علی جناح سے قائد اعظم تک۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بہت ہی لمبا سفر ہے، جو محمد علی جناح سے قائد اعظم کیسے بنے، تو تھوڑی سی میں ان کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا، اور وہ روشنی بھی کیسے ڈالوں گا کہ ان کی بہن فاطمہ جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، اور اس کتابچے کا نام ہے میرا بھائی۔ قائد اعظم پر فاطمہ جناح نے یہ کتاب لکھا ہے میرا بھائی۔ تو اس میرا بھائی کتاب میں نے بہت سارے واقعات پڑھے، جن میں سے چند آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کو پتا چلے کہ محمد علی جناح قائد اعظم کیسے بنے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جب 6 سال کے تھے تو وہ بہت کھیلتے تھے، گلی میں لڑکوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے۔ ان کے اندر ایک صفت تھی، وہ صفت کیا تھی کہ وہ لیڈ کرتے تھے۔ جب بھی گیم کوئی کھیلتے تھے تو سب کو لیڈ کرتے تھے، ان کے اندر لیڈنگ گٹس تھے۔ تو وہ جب بھی فخر بھی محسوس کرتے تھے
کہ میں بچوں کی رہنمائی کر رہا ہوں, بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہا ہوں, اور کھیل کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرتے تھے. اس وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح بچپن میں بہت کھیلا کرتے تھے. جب ان کی عمر 6 سال ہوئی تو ان کے والد صاحب نے ان کے لیے ایک ٹیچر رکھا جو ان کو گھر پہ پڑھانے آتا تھا گجراتی زبان. قائد اعظم محمد علی جناح 2 ماہ میں تنگ آ گئے اور بیزار آ گئے, اور ان کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جب ان کی 6 سال عمر تھی. تو ہوا یوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح چھوٹے ہی تھے تو وقت ضائع بھی کرتے تھے, کھیلتے تھے بھی, کیونکہ کھیل میں ان کو مزہ آتا تھا, بہت مزہ آتا تھا ان کو کھیل میں, بہت مزہ آتا تھا. پھر ایک دن ہوا یہ کہ ان کی جب عمر 9 سال کو پہنچی تو ان کے والد صاحب نے ان کو پرائمری اسکول میں داخل کروایا. 9 سال کی عمر میں جب ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تو امتحان ہونے لگے. تو امتحانوں میں کیا ہوا, جو ان کے ساتھ دوسرے بچے کھیلتے تھے انہوں نے قائد اعظم سے زیادہ نمبر لے لیے, اور قائد اعظم نے کم نمبر حاصل کر کے اپنے آپ کو شکستہ کر دیا. اب یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچہ کھیل میں بڑا تیز ہے اور پڑھائی میں بہت کم ہے. تو ان کے ابا کو بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا ہوا, میرا بچہ پڑھائی میں آگے نہیں پڑھ پا رہا, آگے محنت ہی نہیں کر پا رہا. اور ان کے جو والد تھے نا وہ چاہتے تھے کہ میرا بچہ پڑھے, کیونکہ ان کے ابا کاروباری ابا تھے, بزنس مین تھے, تاجر تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ میرا بچہ پڑھ کر کم سے کم اتنا پڑھ لے کہ کچھ نہ کچھ اس کو پڑھائی لکھائی آ جائے تاکہ میری ہیلپ کر سکے. سلام ہے قائد اعظم کی ماں کو, وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو مایوس ہونے نہیں دیتی تھی. کیوں کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا تھا, اب جب پیپر ہوئے اور اس قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے کم نمبر آئے تو ان کی ماں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے ابا کے سامنے یہ جملہ کہا کہ میرا محمد علی بڑا آدمی بنے گا, وہ بہت سیانہ ہوگا اور دوسرے لڑکوں سے بہتر ہوگا. اب بظاہر یہ ماں کی محبت تھی, پیار تھا. حقیقت میں دیکھا جائے کہ قائد اعظم کی جو والدہ تھی وہ ان کو ایک بڑا آدمی دیکھنا چاہتی تھی, ان کی ماں کا یہ خواب تھا. تو آہستہ آہستہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں یہ ماں نے تاثر پیدا کیا کہ میرا بیٹا بڑا بنے گا. اب کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جان مجھے پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی, کہ پھر کیا کرو گے تم, کہ میں اسکول نہیں جانا چاہتا. کہ کیوں بھائی کیا ہوا, اسکول کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو یہ بچپن کا واقعہ ہے, اپنے ابا کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے قائد اعظم کی محمد علی کی جناح کی. کہتے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ اپنے دکان پہ چلوں گا, آپ کے دفتر چلوں گا, آپ جو کاروبار کرتے ہیں میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. تو ان کے والد نے جواب دیا کہ بیٹا محمد علی آپ ابھی چھوٹے ہو, آپ کا تو وہاں کام نہیں ہے, لیکن میرے نظم و ضبط بہت سخت ہے, الگ ہیں, مختلف ہے. ہم صبح 9 بجے دکان پہ جائیں گے کاروبار پہ اور 2 بجے تک کام کریں گے. 2 کے بعد پھر 2 3 4 جو گھنٹے ہیں کھانے کے لیے, پھر شام کو رات کو 9 بجے تک کام کرنا پڑے گا. تو ان کے ابا نے جب ایسا کہا تو اس نے حامی بھلی محمد علی نے کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ چلوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ٹھیک اسی طرح وہ اپنے ابا کے ساتھ دفتر میں جانے لگے. وہاں پر نہ ان کو لکھنے آتا تھا نہ پڑھنے آتا تھا, چھوٹے موٹے کام کر لیتے تھے. چھوٹے موٹے کام کرنے کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح نے دیکھا کہ ان سے زیادہ کام نہیں ہو رہے, تھک بھی جاتا تھا. کیوں تھک جاتا تھا؟ کہ ان کو کھیلنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا سارا دن. وہ بچہ جو سارا دن کھیل میں انجوائے کرتا تھا, مزے لیتا تھا, تو ان کے لیے ٹائم ہی نہیں بچ گیا. تو ہوا یہ کہ ایک دن تھک ہار کر آخرکار اپنے والد کو کہتے ہیں ابا جان میں آپ کے ساتھ دفتر جانا پسند نہیں کرتا, میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا دفتر. تو پوچھا کہ محمد علی بیٹا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابا میں بس اسکول جاؤں گا. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اسکول میں چلو صبح 8 سے 1 بجے تک, شام کو تو فری رہوں گا نا, کھیل سکوں گا, دوستوں کے ساتھ مل سکوں گا, تو میں اسکول جاؤں گا. ان کے ابا کی دل میں ایک خواہش تھی, خوش بھی ہوئے, لیکن وہ خوشی چھپاتے ہوئے ان کے ابا نے
محمد علی کو ایک نصیحت کی، وہ آپ سب غور سے سنیں، اور کمال کی نصیحت کی۔ اور نصیحت کیا کی؟ کہنے لگا کہ دیکھو میرے بیٹے، زندگی میں سیکھنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں۔ یہ سب نے غور سے سننی ہے، یہ اس کے والد کی بچپن میں نصیحت ہو رہی ہے محمد علی جناح کو، کہ دیکھو میرے بیٹے، زندگی میں سیکھنے کے لیے صرف 2 ہی طریقے ہیں۔ محمد علی پوچھتے ہیں ابا جان وہ کون سے ہیں؟ کہ بیٹا، ایک یہ کہ اپنے بزرگوں کی دانش اور ان کے اعلیٰ علم پر بھروسہ کرو، ان کی نصیحت کو قبول کرو، اور جیسا وہ مشورہ دیں اس کے مطابق عمل کرو، پہلی نصیحت۔ کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے راستے پر خود چلو، غلطیوں سے سیکھو، زندگی کی سختیوں اور ٹھوکروں سے سبق حاصل کرو۔ اور محمد علی جناح نے یہ توجہ سے سنا، اور یہ واقعہ قائد کی اس وصف کا واضح بولتا ثبوت ہے کہ آخری ایام تک خود اپنے راستے پر خود چلتے رہے، یہ ان کا کمال ہے۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا چھوٹی عمر میں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، جس میں سبق یہی تھا کہ وہ اپنے راستے خود بناتا تھا۔ پھر جب وہ ان کے والد صاحب نے ان کو اسکول میں داخلہ دلایا اور وہاں پڑھتے رہے، ایک دن محمد علی جناح کے والد صاحب سے ان کے استاد کی ملاقات ہوئی تو استاد سے پوچھنے لگے ہاں بھائی بتاؤ میرا بیٹا کیسا پڑھ رہا ہے؟ تو ان کے والد صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح کے استاد نے کہا کہ آپ کا بیٹا حساب کتاب میں بہت ویک ہے، کیونکہ ان کے ابا چاہتے تھے کہ وہ حساب کتاب پڑھیں، میتھ پڑھیں، تاکہ میرے کاروبار میں مدد کر سکے، کیونکہ حساب کتاب کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ان کے والد نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو حساب کتاب سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ حساب میں کمزور ہے۔ اب ان کے ابو کہنے لگے کہ پتہ نہیں محمد علی کا کیا بنے گا۔ پھر ادھر درمیان میں والدہ آ جاتی ہے، والدہ پھر یقین دلاتی ہے اپنے بیٹے کے سامنے، کہتی ہے کہ گھبرائے نہیں، کہ میرا بیٹا محمد علی پر مجھے یقین ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو میرا محمد علی بیٹا ہے یہ اچھے کام کرے گا اور بہت سے لوگ اس پر رشک کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ماں نے اس کو حوصلہ افزائی دی اپنے بیٹے کو۔ یہ ماں کا بڑا پیارا کردار ہوتا ہے بچوں کی نفسیات پر، بچوں کے ذہن پر، بچوں کے کردار پر، بچوں کی کامیابیوں پر، کہ میرا بیٹا بڑا انسان بنے گا اور دوسرے لوگ اس پر رشک کریں گے۔ تو ادھر پھر ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ اب آگے کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح آگے بڑھے اور ان کے والد صاحب نے ان کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ دلوایا، وہاں پر پڑھنے لگے۔ قائد اعظم کے والد صاحب کے پاس گھوڑے سواریاں بھی ہوا کرتی تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح تقریباً کوئی 15 سال کے تھے، تو وہ اپنے والد صاحب کا گھوڑا اٹھا کر چلتے جاتے تھے، گھومنے جاتے تھے۔ ان کا ایک کلاس فیلو تھا، وہ بھی تاجر کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا کریم قاسم۔ وہ اور قائد اعظم محمد علی جناح روزانہ اپنے گھوڑوں سے چڑھ کر سواری کرتے تھے، گھوڑے سواری کرتے تھے اور ان پر سفر کیا کرتے تھے، اور یہ نکل جایا کرتے تھے گھومنے کے لیے۔ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو سیدھے کھڑے ہو کر ایک قوت اور اعتماد کے ساتھ اظہار ہوتا تھا کہ ہاں بھائی ہم بھی کچھ ہیں، اور درخت کو دیکھتے تھے، رستے کو دیکھتے تھے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کو ایک بات ذہن میں آ گئی کہ انہوں نے اپنی لائف کا ایک اصول بنا لیا۔ وہ اصول کیا تھا؟ وہ اصول یہ تھا کہ میں اپنا ہمیشہ سر بلند رکھوں گا، وہ مشکلات کے آگے کبھی بھی گھبراؤں گا نہیں، بلکہ ان کو چیلنج کر کے قبول کروں گا اور ان کو قابو پانے کے لیے کوشش کروں گا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح صنوبر کا تناور درخت ہوتا ہے، وہ طوفان کے آگے ہل تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، میں اپنی زندگی ایسے بسر کروں گا۔ یہ قائد اعظم نے 15 سال کی عمر میں ٹھان لیا جب گھوڑ سواری کیا کرتے تھے۔
ٹھیک اس سنوبر کے درخت کی طرح کہ سنوبر کے درخت کو طوفان ہلا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، تو وہ آنے والی مشکلاتوں کو برداشت کرنے کے لیے اپنی لائف کا یہ ایک ٹول بنا لیا، یہ ایک اصول بنا لیا، پرنسپل بنا لیا۔ اب اس دور میں انگریز بھی رہتے تھے کراچی میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک انگریز دوست تھا جو گرام سٹیڈنگ کمپنی کا جنرل مینیجر تھا۔ اس نے قائد اعظم کے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے کو لندن میں ایک پوسٹ ہے دفتر میں میری کمپنی میں جو ہمارا مرکز ہے وہاں پر ایک پیشکش کرتا ہوں کہ وہاں 3 سال کے لیے اپیرنس کے حیثیت سے رکھتا ہوں اور وہاں میرے پاس کام کرے، کیونکہ ان کے ابا چاہتے تھے میرا بزنس بڑھے، میرا بیٹا بزنس کی تعلیم حاصل کرے، آگے بڑھے۔ پھر یوں ہوا کہ جب انگلستان کا ذکر آیا تو ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میں اپنے بیٹے کو اکیلا لندن کیسے بھیجوں، تو ان کی والدہ محمد علی کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اپنے گوشہ جگر کو اتنا دور کیسے بھیجوں۔ اب ماں نے ایک شرط کی کہ کیونکہ میرا بیٹا جوان ہے اور ماں کی وجہ سے کہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا اور پھر ماں روک رہی تھی، ابو بھیجنے چاہتے تھے اس کو لندن میں۔ پھر مختصر یہ کہ امی نے شرط رکھ دی کہ اس کی شادی کروا دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے شادی دیکھ لوں۔ پھر اس کی شادی ہوتی ہے ایمی بائی سے جو ایک خاندان کی لڑکی ہوتی ہے جان پہچان والی، اور اسی طرح سے شادی کرنے کے بعد جب آخری بار وہ انگلستان جانے لگتے ہیں تو ان کی ماں ان کو روانہ کرنے سے پہلے دیکھتی ہے اور گلے لگا کر کہتی ہے کہ میرے بیٹے مجھے تم سے الگ ہونا پسند نہیں، یہ ماں کہتی ہے جب وہ انگلستان جانے لگتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انگلستان جا کر تم بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ یہی تمام زندگی میرے خواب رہے ہیں کہ ان کا بیٹا خاموشی سے ماں کی باتیں سنتا رہا۔ اب قائد اعظم جب سنتا رہا نا، ہوا یہ کہ ماں نے گلے لگا لیا اور کہنے لگا شاید تم واپس آؤ، تو واپس آنے کے بعد شاید تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ، میں زندہ نہیں رہوں، لیکن یاد رکھنا میری خواہش یہ ہے کہ تم ایک دن بڑے آدمی بنو گے اور میں تم پر فخر کروں گی۔ یہ دعائیں دے کر ماں نے ان کو انگلستان بھیج دیا۔ اب انگلستان کے سفر کے لیے وہاں جب گئے تو وہاں جو کمپنی تھی ابو کے حساب سے گئے تھے، وہاں اس کمپنی میں 2 سال تک قائد اعظم نے کام کیا اور قائد اعظم وہاں پر کام کرتے رہے، لیکن اس قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک عادت تھی، وہاں کا ایک نیوز پیپر ہوتا تھا اس کو ضرور پڑھتے تھے، انگلش میں ہوتا تھا، تو وہاں لندن میں الگ الگ نیوز پیپر میں سیاست کی خبریں چھپتی تھی، سیاست دانوں کی بارے میں پڑھتے تھے، جو کامیاب سیاست دان تھے ان کے بارے میں پڑھتے تھے۔ اب کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں بزنس والی میں، اور سیاست کی خبریں بھی ان کی دلچسپی بڑھتی گئی حتیٰ کہ اتنے قدر قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ دلچسپی بڑھتی گئی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کاروبار جو میرے خاندان کو آگے نفع پہنچا سکتا ہے، ابا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ اب قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس نوکری کو چھوڑ کر سیاست میں آنا چاہیے۔ سیاست سے آنے سے پہلے انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ وہاں کے جو بیرسٹر ہیں، سیاست دان ہیں، انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، تو قائد اعظم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ قانون کی ڈگری حاصل کی جائے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ عوامی تقریروں کو سنتے ہیں، جو سیاست دان ہیں، جو بیرسٹر ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ فن بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کاروبار کروں گا تو صرف میرے خاندان کو نفع پہنچے گا، پھر میں اس کوٹیشن کی طرف میں آؤں گا کہ زندگی میں روشنی بنو۔ تو قائد اعظم نے صرف اور صرف اپنے کاروبار کی جو پڑھائی تھی، جو اسٹڈی تھی، جو ادھر ڈیوٹی کر رہے تھے، اس کو چھوڑا اور فیصلہ کیا کہ مجھے ایک بیرسٹر بننا ہے، اور بیرسٹر بننے کے لیے انہوں نے اپنے والد صاحب کو خط لکھا اور یہ خود فیصلہ کر لیا کہ مجھے ایک بیرسٹر بننا ہے۔ اب خط بھی لکھ لیا، ہوا یہ کہ انہوں نے لندن میں جہاں جہاں
بیرسٹر کی ڈگری پڑھائی جاتی تھی, قانون پڑھایا جاتا, وہ ڈھونڈنا شروع کیے. ان کا وزٹ کیا, ان لوگوں سے ملے, ان لوگوں سے ملتے گئے. پھر کیا ہوا کہ وہ ایک یونیورسٹی میں گئے, اس کا نام تھا لنکن ان یونیورسٹی. وہاں پر گئے. جی سر. سر اس میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے, نیکسٹ میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. جی پلیز آپ سیم لنک سے جوائن کر لیجئے گا. جی میں دوبارہ جوائن کر لیتا ہوں. جی سر, تھینک یو. تھینک یو سر. جی کنٹینیو کریں. یس سر, شیور, پلیز کنٹینیو کریں. جی اب قائد اعظم محمد علی جناح ایک یونیورسٹی میں پہنچے, اس کا نام تھا وزٹ کرنے کے لیے, اس یونیورسٹی کا نام تھا لنکن ان. اس کے جب مین گیٹ پہ پہنچے, وہ قانون کی لا کی یونیورسٹی تھی, وہاں پر دیکھا دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی گرامی لکھا ہوا ہے کہ لا گیورز یعنی قانون کا دینے والا. تو ادھر ان کو کتنی خوشی ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کو, تو انہوں نے منت مانگی اور عہد کیا, یعنی اپنے ساتھ پرومس کیا کہ ایک امتحان ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لٹل گو, اس دور میں ہوا کرتا تھا. اس سے چھوٹی سی ٹیسٹ ہوتی تھی 3 اس میں یعنی سبجیکٹس میں. نمبر 1 اردو انگلش زبان میں, انگلش لینگویج. نمبر 2 انگلش کی تاریخ, ہسٹری. نمبر 3 لاطینی, اسے لیٹن زبان کہتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہوتی تھی. اس قانون کے امتحان کو پاس کرنے کے بعد فری کوئی بندہ داخلہ لے سکتا تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے منت مانگی تھی, اگر میں پاس ہو گیا تو انشاءاللہ اس یونیورسٹی میں پڑھوں گا, صرف اس لیے کہ اس کے صدر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. تو یہ قائد اعظم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کو انہوں کی ویسے یونیورسٹی کی بہت تھی اور بھی کیمپس تھے, بٹ انہوں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک انگریزوں نے لکھا ہوا ہے, گوروں نے لکھا ہوا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ٹیسٹ میں بہت ہی اعلیٰ نمبر لیے اور 19 سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جناح بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی, 19 سال کی عمر میں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا. جب انگلستان گئے لندن میں, تو 6 ماہ بعد ان کی جو بیوی تھی ایمی بائی, اس کا بھی انتقال ہو گیا, اور ان کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, کیونکہ ماں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا تم انگلستان جاؤ گے, لندن جاؤ گے, تو تم مجھے دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے. تو اس دوران ان کی بیوی اور والدہ کا انتقال ہو گیا. اب قائد اعظم کا یہ سفر ایسے شروع ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اب کیسے محمد علی جناح قائد اعظم بنتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ جو سفر ہے, ٹائٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی جناح سے قائد اعظم تک. اب اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو کوئی بھی بڑا انسان آیا ہے, اس کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ کے بندے کا ہاتھ ہوتا ہے, اللہ کے پیارے بندوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے. وہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے, قرآن نے ان کو ایسے کہا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور بچا لیا. اور ایسی ہستیاں پیدا ہوئی جو خود کہتی ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی میں نہ آتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پر ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق بن گئے, عمر فاروق بن گئے, عثمان غنی بن گئے, علی المرتضیٰ بن گئے. تو ایسے ہستیوں جو بڑی بڑی ہستیاں ہو کر گزری ہیں, ان کے پیچھے کمال ایک استاد کا ہوتا ہے, ایک گرو کا ہوتا ہے, ایک مینٹور کا ہوتا ہے. تو محمد علی کو قائد اعظم بنانے والے کی شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال.
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ جو ہندوستان میں ہے دو قومیں رہتی ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتی ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک رہنما کی ضرورت تھی، ایک گرو کی ضرورت تھی، ایک مرشد کی ضرورت تھی. تو وہ قائد اعظم کو جو مرشد ملا وہ قلندر لاہوری کی صورت میں ملا. اور اقبال سے مسلمانان ہند نے سوال کیا کہ آپ نے قائد اعظم کو کیوں چنا ہے، کس وجہ سے چنا ہے؟ تو علامہ اقبال نے دو باتیں کہی ان لوگوں کو جواب میں کہ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس لیے چنا ہے کہ خود فرماتے ہیں علامہ اقبال، ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل. یہ علامہ اقبال کے لفظ ہیں قائد اعظم کے لیے. یہ نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے. یہ علامہ اقبال کے ورڈ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے. تو دیکھیے یہ کمال تھا علامہ اقبال کا جس نے گرومنگ کی قائد اعظم کی. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب بنے تو اب قائد اعظم علامہ اقبال کو کیا دیکھتے تھے، کیا تصور کرتے تھے؟ خود کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہ میرے لیے علامہ اقبال کیا ہے. فرماتے ہیں ٹو می ہی واز اے فرینڈ گائیڈ اینڈ فلاسفر، کہ جو علامہ اقبال ہیں میرے لیے وہ ایک دوست، رہنما اور ایک نظریہ ساز ساتھی ہیں. یہ کہتے ہیں قائد اعظم علامہ اقبال کے بارے میں. یوں یہ تھی مختصر سا تعارف قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سفر تھا، مین آف ویژن، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دی، ایک الگ ایک ملک دیا جسے ہم پیارا پاکستان کہتے ہیں. اور یہ جو پیارا پاکستان ہے، آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کا جو نام ہے اس کا نام کیسے رکھا گیا. چودھری رحمت اللہ تھے، وہ قائد اعظم اور لندن میں ملاقات ان کی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کا جو نام سجیسٹ کیا تھا، انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا. رسالے کا نام تھا ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ چودھری رحمت اللہ نے رسالہ نکالا تھا اور اس میں پاکستان کا تعارف پیش کیا تھا جو علامہ اقبال نے قائد اعظم اور امت مسلمہ کو پیش کیا تھا. یہ پاکستان نام کیسے ہوا؟ یہ نام بھی جو تھا چودھری رحمت علی نے سجیسٹ کیا تھا. انہوں نے کیسے کیا کہ جو پورا پہلے تو ہندوستان تھا نا، یہ پورا برے صغیر کہا جاتا تھا. انہوں نے پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے حروف کو ملا کر پاکستان نام رکھا. کیسے؟ پنجاب کا پے، افغانیہ یعنی سرحد کا الف اٹھایا، اور اس کے بعد کشمیر کا کاف، سندھ کا سین اور بلوچستان کا تان. ادھر سے یہ لفظ ملا کر چودھری رحمت علی نے نام پیش کیا پاکستان. تو یہ پاکستان کا ایسے نام پڑا. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زید حامد کی کتاب ہے، اس میں یہ وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ قلندر لاہوری نے رہنمائی کی محمد علی جناح کی تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح بن گئے. اور زید حامد صاحب کی کتاب ہے شاد باد منزل مراد، تحریک پاکستان کی بڑی پیاری کتاب ہے، آپ کو یہ بھی پڑھنی چاہیے. اس میں پوری کی پوری ہسٹری ملے گی. اور اگر مختصر آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی لائف کے حوالے سے پڑھنا ہے تو ان کی بہن فاطمہ جناح کی چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی آرام سے، میرا بھائی کے نام سے. بڑی شاندار کتاب ہے، بچپن کے واقعات ہیں. تو میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، تھوڑا سا جو چند چیزیں تھی، خاص چیزیں تھی، آپ کے سامنے پیش کی. مین آف ویژن کی، جنہوں نے ایک مقصد بنا کر ہمیں پیارا ملک پاکستان دلایا. آج ان کی برتھ ڈے ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کروڑوں ان کی مزار اقدس پر برکت نازل فرمائے.
ان کے مرشد پر, ان کے گائیڈ پر جو لاہور قلندری ہے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے دل سے دعا کرتے ہیں کہ جن کے صدقے آج ہم اپنے ملک پاکستان میں آزاد بیٹھے ہوئے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی بدولت کر رہے ہیں. یہ ان کی قربانیاں تھی, ان کی یہ جد و جہد تھی جس وجہ سے ہمیں پیارا پاکستان ملا. یہ تھی ہمارے قائد کی کہانی مختصر سی. اگر ادھر چھوٹا سا میں وقفہ بھی لوں گا, کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھ سکتا ہے, کچھ بات ہو شیئر کر سکتا ہے قائد اعظم کے حوالے سے, پھر ہم اپنے اگلے قائد کی طرف جائیں گے. جی اب آپ کے حوالے. جی اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ اپنا 1 by 1 مائک میوٹ ان میوٹ کریں اور سر سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ قائد اعظم کے بارے میں. اگر نہیں ہے تو آگے چلیں. یس یا کچھ قائد اعظم کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہے, قائد اعظم کی زندگی یا ان کی کوٹیشن یا آپ کے ذہن میں کچھ بھی آئیڈیا ہو شیئر کرنا چاہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ. یس سر, ویٹنگ فار دا پارٹیسپینٹ ریسپانس. عروج فاطمہ نے یہ کمنٹ پاس کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں سپرویژن میکس اے پرسن سکسیسفل. بہت شکریہ عروج فاطمہ, جزاک اللہ, تھینک یو. جی ہاں, یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ پہلے اپنا مقصد جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں. اگر ادھر میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہم اپنی لائف کا جب تک ویژن نہیں ڈھونڈیں گے, مقصد نہیں ڈھونڈیں گے, گول نہیں ڈھونڈیں گے, تب تک ہماری لائف ادھوری ہے, ہم ایسے ہی جیتے رہیں گے. اگر میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں کہ وہ جو جملہ ہے اسی کو زندگی میں روشنی بنو, تو میں یہاں پر مبارکباد دوں گا پوری IOM کی ٹیم کو, انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی ٹیم کو. میں ادھر اوپن جتنے بھی ممبر مجھے سن رہے ہیں میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دے رہا ہوں کہ واقعی وہ پورے اس جملے پر اتر رہے ہیں. میں اپنے شہر نوشہر و فیروز سندھ میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہ ان کی قربانیاں ہیں, ان کی جد و جہد ہے, ان کا یہ حوصلہ ہے, ان کی کاوشیں ہیں پوری ٹیم کی, جو بھی ان کی ٹیم میں کام کرتے ہیں. خاص طور پہ میڈم ماریہ نوشین صاحبہ ہیں, یاسمین یوسف صاحبہ ہیں, یہ مہر شہباز صاحب ہیں, اور بھی جتنی ان کی ٹیم ہے میں جن کو نہیں جانتا, سب کی جد و جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ واقع آپ بھی اس جملے پر پورا اتر رہے ہیں کہ زندگی میں روشنی بنو. یہ ہمارے استاد محترم کا جملہ, قاسم علی شاہ صاحب کا جملہ ہے جو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے کہ کہیں پر بھی جاؤ تو لوگوں کے لیے زندگی بن جاؤ, روشنی بن جاؤ, آپ کی ذات سے ان کو فائدہ ہی فائدہ ملے. اگر ہمارے گرو کا یہ ویژن ہے, ہمارے استاد کا یہ ویژن ہے, تو دیکھیے ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں نوشہروں میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ کھلور کوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی دیکھا جائے کو ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے. تو یہ قابل تحسین ہے پوری ٹیم IOM کی جو اتنی محنت کر رہی ہے, جس کی بدولت آج اور ہم اور آپ اس زوم میٹنگ میں مل کر ایک دوسرے کے خیالات کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ایسا بہت ہی پیارا پروگرام ارینج کروایا. یس سر, تھینک یو سو مچ. یہ سفیر عباس صاحب ہیں, یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر پلیز انمیوٹ یور مائک اینڈ پٹ یور کوشچن. جی جی بولیں, پوچھیں. سفیر عباس صاحب. جی شہباز صاحب انہوں نے کوشچن کر لیا ہے, چیٹ باکس میں ان کا کوشچن آ چکا ہے, آپ ریڈ کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ. Yes, ma'am, thank you. They said when Qaid-e-Azam were broken,
but stand on same time during that partition process. جی ہاں، قائد اعظم 2 مرتبہ دل شکستہ ہو گئے تھے. نمبر 1 جب پڑھائی کر رہے تھے وہاں انگلستان میں، ان کی خبر ان کو جب پہنچی، پہلے تو ان کی وائف انتقال کر گئی، پھر ان کی ماں انتقال کر گئی، اور اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے والد صاحب کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا تھا، کم ہو گیا تھا، نقصان ہو رہے تھے ان کے کاروبار میں، تب پریشان ہوئے تھے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں پھر قائد اعظم محمد علی جناح واپس آئے تھے 1930 میں. 1930 میں دیکھا کہ یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی معاملہ بن نہیں رہا، ہندو اپنے لگے ہوئے ہیں، مسلمان بھی بکھرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کا کوئی گائیڈ نہیں ہے. تو دل برداشتہ ہو کر پارٹیشن سے پہلے 1930 میں پھر دوبارہ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان چلے گئے تھے، ادھر لندن چلے گئے تھے. وہاں پر کیا ہوا، انگریزوں کی وہاں پر گول میز پر میٹنگز ہوتی تھی. خدا کا اتفاق ایسا ہوا کہ علامہ اقبال کا بھی وہاں پر جانا ہوا، تقریباً 1932 یا 33 والی میٹنگ میں، گول میٹنگ میں. اس میں علامہ اقبال بھی شریک تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے، اور چودھری رحمت اللہ بھی تھے. وہاں پر جب علامہ اقبال نے قائد اعظم کو مطمئن کیا، قائل کیا کہ دیکھو مسلمانوں کا ایک رہنما ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے، وہاں پر علامہ اقبال نے بہت کوشش کی کہ قائد اعظم دوبارہ واپس آ جائیں اور وہ لیڈر کے تحت آ جائیں اور اس قوم کا رہنما بن جائیں. پہلے تو کانگریس بھی تھی، پھر مسلم لیگ بن گئی. تو یوں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو قائل کر لیا. اور پھر ہوا یوں کہ علامہ اقبال جب اس کو قائل کر کے واپس آ گئے تو ٹھیک 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح واپس آئے. علامہ اقبال کا کہنا مانا اور خط و کتابت بھی جاری رہی، اور پھر رہنمائی قائد اعظم کے حوالے کر دی. جب قائد اعظم کے حوالے کر دی تو ہوتا یہ ہے کہ ادھر علامہ اقبال نے شاعری بھی کی تھی، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے. وہ جگانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے، مختلف اشعار کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتے تھے. خطبہ الہ آباد میں جو شاید 1930 میں علامہ اقبال نے دیا تھا، اس میں نظریہ پاکستان پیش کیا تھا. دو قومی تھیوری جو ہوتی ہے نا، دو قومی نظریہ جو اکثر ہم کتابوں میں بھی پڑھتے، الہ آباد کے خطبے میں علامہ اقبال نے دیا تھا. اور اس کے بعد رحمت علی چودھری رحمت علی نے پاکستان کا کانسیپٹ دیا. پھر قائد اعظم نے ڈور سنبھال لی. تب واپس آئے قائد اعظم 1934 میں. پھر ہوتا یہ ہے کہ 1938 میں انتقال ہو جاتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے تھے کہ آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان بنے گا، آپ تو کہتے تھے کہ ہمارا الگ ملک ہوگا، آپ تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دی جائے گی، تو اب یہ کب ملے گی، یہ ریاست ہمیں کب ملے گی؟ تو علامہ اقبال شعر کہہ کے گئے تھے، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اقبال نے یہ شعر کہا تھا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی پیشن گوئی کر کے گئے تھے کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. قائد اعظم محمد علی جناح کو رہنما بنانے کے بعد علامہ اقبال کو کوئی بھی فکر نہیں تھی، کہ کیونکہ علامہ اقبال کو یقین تھا کہ قائد اعظم کی وہ ذات ہے، نہ تو وہ کرپٹ ہیں، نہ ہی وہ پرچیزیبل ہیں، نہ وہ بدعنوان ہیں، نہ ہی وہ بکنے والے، نہ ہی جھکنے والے ہیں. یہ خوبی کسی بھی ہندوستان کے مسلمان میں علامہ اقبال کو نظر نہیں آئی. تب علامہ اقبال خوشی خوشی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. اس لیے یہ شعر کہہ کے گئے تھے، ان کو یقین تھا کہ میرے بعد انشاءاللہ تعالی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ضرور آزاد کروائیں گے. اور وہ آزادی 1947 میں دلا کر قائد اعظم نے ایک جمہوریہ پاکستان الگ ملک حاصل کیا. تو یہ قائد اعظم 2 مرتبہ بروکن ہوئے. آپ کے سوال کا جواب تھا. یس سر، تھینک جی یو سو مچ. امید کرتے ہیں سفیر صاحب آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی بات. اگر کسی اور کا کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پلیز اپنا مائک ورنہ انمیوٹ آگے کیجیے. چلتے ہیں.
Sir, thank you so much for great and impressive explanation. Jazakallah. शुक्रिया शुक्रिया सर आई थिंक जी। और कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज मीटिंग प्रोसीड करें। जी, अब नए मौजू की तरफ जाते हैं। एक कायद की जिंदगी को हमने देख लिया, अब हम दूसरे कायद की तरफ चलें। यस सर, यस, कंटिन्यू प्लीज। जी हाँ, तो आपको नजर में क्या आ रहा है? सामने नजर कोई पढ़ के बताएगा? यस सर, स्टोरी ऑफ माय गुरु कासिम अली शाह। Sir, story जी of हाँ। my guru Qasim Ali Shah by Imtiaz Ali Rind. जी जी, ये स्टोरी ऑफ माय गुरु कासिम अली शाह। Yes. जी हाँ, यही टॉपिक है आज का कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम है, ये मैंने कहाँ से उठाया टॉपिक स्टोरी ऑफ माय गुरु? ये दरअसल मैंने उठाया है, गुरु किताब मैंने रिसेंटली पढ़ी है सर कासिम अली शाह साहब की, जो उनके शागिर्द हैं अबू बकर ज़हूर, उनकी लिखी हुई किताब है, वो इंग्लिश में है। दरअसल उसका नाम है इवनिंग राइट्स विथ माय गुरु विजडम विथ कासिम अली शाह साहब। उसका उर्दू तर्जमा किया है गुजरात की प्रोफेसर साहिबा हैं उज़मा असमत साहिबा, उन्होंने बड़ा ही शानदार तर्जमा किया है। तो अगर आप कासिम अली शाह साहब के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, आपने किताबें तो पढ़ी होंगी सर की, लेकिन उनके जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गुरु किताब जरूर पढ़िएगा। गुरु किताब में क्या है मैं आपको अगर बताना चाहूँ, मुख्तसर उस गुरु किताब का तारुफ बताना चाहूँ, ये दरअसल अबू बकर ज़हूर सर के शागिर्द थे। उन्होंने सर से मुलाकात फैसलाबाद में की, वहां पर मुलाकात हुई उनकी, तो हुआ ये कि सर कासिम अली शाह साहब के फिर ये एक शागिर्द बन गए, चेले बन गए। और यूं हुआ ये कि सर कासिम अली शाह साहब तब किसी चैम्बर ऑफ लाहौर एफएम से प्रोग्राम किया करते थे, बड़ी मंजिल का मुसाफिर। उसमें क्या होता था कि सर कासिम अली शाह साहब से इस अबू बकर ज़हूर ने सवाल किया, कहा कि सर आपने इस रेडियो से मुंसलिक होने की क्या वजह थी, आप क्यों इसमें आए, इस रेडियो प्रोग्राम क्यों करने लगे? तो सर ने बड़ा कमाल जवाब दिया, जो बड़ा ही शानदार था। सर ने मुस्कुराते हुए और बड़ी शफकत से जवाब दिया कि सर बता रहे हैं कि मेरे ज़हन में हमेशा सवाल रहते थे जिनके बारे में मैं जानने की कोशिश करता था, और मेरे ज़हन में हमेशा से कुछ ना कुछ सवाल होते थे। मैं चाहता था कि उनके मुझे जवाबात ढूंढने चाहिए, उनको सीखना चाहिए। तो उनके जवाबात ढूंढने के लिए कासिम अली शाह साहब ने 2 साल तक रेडियो प्रोग्राम किया, मंजिल का मुसाफिर। और उसमें होता ये था कि सर कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के बड़े बड़े नामोर मेहमानों को बुलाते थे, उनमें लिखारी भी होते थे, उनमें सहाफ़ी भी होते थे, उनमें शायर भी होते थे, उस्ताद भी होते थे, डॉक्टर्स भी होते थे, कारोबारी हजरात भी होते थे। हर हफ्ते सर किसी न किसी माहिर को प्रोग्राम में मदऊ करते थे और उनसे सवालात करते थे, और वो उनके सवालातों के जवाबात देते थे, और सामाईन भी बहुत खुश होते थे। और वो सर का बड़ा कामयाबी से 2 साल तक प्रोग्राम चला, बड़ी मंजिल का मुसाफिर। और इसी तरह से सर उस प्रोग्राम को 2 साल के बाद खैराबाद कहने वाले थे। तो वो जो रेडियो की टीम थी ना, सर को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि सर कासिम अली शाह साहब और भी हमारे साथ प्रोग्राम करें। तो सर ने एक प्लान बनाया कि मैं एज अ गेस्ट आऊंगा, प्रोग्राम कोई और करे। और सर ने एक शर्त रखी कि मैं हफ्ते में 1 दिन दिया करूंगा एफएम पे। हुआ ये कि सर ने अपने स्टूडेंट्स को मैसेज भेजा कि भाई कोई भी मेरा प्रोग्राम होस्ट करने के लिए अपना ऑडियंस देना चाहे, अपना इंटरव्यू देना चाहे, तो फला जगह आ जाओ। तो उनमें अबू बकर ज़हूर भी था। ये अपने सवालात लिख के लाया, सबके इंटरव्यू भी हुए। क्या हुआ, अबू बकर ज़हूर ने सर से सवालात किए, और वो सवालात थे ज़हानत या जज्बा, इस मौजू पर किए। तो सर कासिम अली शाह साहब ने कहा कि शाम को ईमेल के जरिए सबको बता दिया जाएगा। और अबू बकर खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि मुझे इतनी खुशी हुई कि सर की तरफ से जब मुझे ईमेल मौसूल हुई कि आप मेरे अगले प्रोग्राम के तकरीबन
3-4 माह तक होस्ट रहेंगे और मैं आपका गेस्ट रहूंगा, तो कि मेरी खुशी की इंतहा ना रही। तो जब सर ने मुझे बुलाया और मुलाकात की, अबू बकर ज़हूर बताते हैं कि सर से मैंने सवाल किया, सर मुझे आपने क्यों चुना? तो सर ने कहा, मैंने औरों को भी सुना, लेकिन अबू बकर तुम्हारे ये सवाल दूसरों से मुख्तलिफ थे, अलग थे, डिफरेंट थे। मुझे बहुत मजा आया आपके सवालों में। मुझे लगा कि आपके अंदर तड़प है, आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है। तो मैंने इस वजह से आपको चुना। फिर उस प्रोग्राम का नाम रखा गया बड़े चलो कासिम अली शाह के साथ। और अबू बकर ज़हूर क्या करते थे कि सर कासिम अली शाह साहब के साथ प्रोग्राम में आने से पहले रोजाना, यानी हफ्ते में जब एक मुलाकात होती थी सर के साथ, तो उससे पहले सर के साथ गुफ्तगू करते थे और गुफ्तगू में अलग अलग मौज़ूआत छिड़ जाते थे, और वो ऐसे मौज़ूआत थे जो आपकी और हमारी लाइफ से रिलेटेड थे। और वो हुजूर सर कासिम अली शाह साहब की रूहानी सफर की दास्तान थी अबू बकर ज़हूर के साथ। वो शाम की मुलाकातें थी जिसमें जिंदगी के इंतहाई पेचीदा सवालों के, गैर रिवायती सवालों के जवाब खोज करने में सर कासिम अली शाह साहब ने उनकी मदद की। और वो सवालात किस तरह के थे? वो सवालात ये थे कि इरफान क्या होता है, रूहानियत क्या होती है, खुदी क्या होती है। ठीक इसी तरह से जो लोग जिंदगी में अपनी जिंदगी अंधेरों में गुजार रहे हैं, वो अपनी जिंदगी दरवेशाना अंदाज में किस तरह से गुजार सकते हैं, दूसरों के दिल कैसे जीते जा सकते हैं, मोहब्बत क्या है, सूफी कैसे बना जा सकता है, रूहानियत क्या है, कामयाबी किसे कहते हैं, खिदमत इंसानियत कैसे की जाएगी, किनायत क्यों कर इख्तियार की जाए, दोस्ती किन लोगों से की जाए। ये ऐसे मौज़ूआत थे जिन पर कासिम अली शाह साहब ने अपने इस चेले, इस अबू बकर ज़हूर को उन गुफ्तगुओं में बताया। एक मरतबा का मैं वाकया आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने इस किताब में पढ़ा। क्या हुआ कि अबू बकर ज़हूर और सर कासिम अली शाह गाड़ी में जा रहे थे, ट्रैफिक जाम हो गया, सामने सिग्नल बंद था। सामने सिग्नल बंद था तो हुआ ये कि सर कासिम अली शाह साहब के पीछे कोई गाड़ी आके उसको गाड़ी को ठोक देती है। तो सर कासिम अली शाह साहब उठे और वो बंदा गुस्से में आया कि कहाँ पर गाड़ी पार्क की हुई है। सर कासिम अली शाह साहब ने उसको पानी भी दिया, तो वो लड़ने के लिए बंदा आ रहा था। अबू बकर ज़हूर कहने लगे कि मैंने चाहा कि सर आप खामोश रहे, मैं इसको चुप करवाता हूँ। तो अबू बकर ज़हूर को सर कासिम अली शाह साहब ने कहा कि बेटा खामोश हो जाओ। तो अगले बंदे को सर कहते हैं कि भाईजान आपका अगर नुकसान हो गया है तो पैसे ले ले, बराए मेहरबानी इस झगड़े की बातों को छोड़ें। अब वो बंदा तो गुस्से में चला गया। वापसी जब गाड़ी में बैठे, सिग्नल खुला, अबू बकर ज़हूर ने सर को कहा कि सर एक तो गलती उसकी है, पीछे से उसने आके गाड़ी लगाई है और फिर भी आप उसको पानी भी पेश कर रहे हैं और अपनी जेब से पैसे भी दे रहे हैं। तो इधर एक कमाल का लेसन अबू बकर ज़हूर को सर कासिम अली शाह साहब ने दिया कि बेटा जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं ना, वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, अपना वक्त जाया नहीं करते, अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। याद रखो बेटा, अगर तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचना है ना, तो ऐसे झगड़ों को माफी मांग कर, दरगुजर करके, अपनी जेब से पैसे भरकर भी उनसे जान छुड़ाओ, ताकि आपका वक्त बच जाए और उस वक्त को अपने कीमती मकसद के लिए इस्तेमाल करो। ये मुझे इतना पसंद आया वाकया कि मैं खुश हो गया। यार देखो कि ये उस्ताद की कहानी मैं बता रहा हूँ 8-10 साल पुरानी। ये किताब तकरीबन 2000 तकरीबन 16 में छपी है बाय गुरु। और सर के साथ जो इसकी मुलाकातें हुई है शायद कोई 2015 और 14 में हुई हैं। तो ये तकरीबन 6-7 साल पुरानी बातें। तो देखिए एक लीडर का कमाल, एक गुरु का कमाल। अब अगर मुख्तसर सा मैं सर की लाइफ के बारे में आपके साथ शेयर करूं तो सर ने एक आर्टिकल लिखा है, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो, थपकी की ताकत। सर खुद बताते हैं कि एक बच्चा होता है जो क्लास में एक कुंद ज़हन होता है, पढ़ नहीं पाता, रोजाना मार भी खाता है, डांट भी खाता है टीचर से,
کیا ہوتا ہے کہ اس کے اسکول میں ایک استاد آ جاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے اور شاباشی کی وجہ سے وہ پھر محنت کرتا ہے, جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ پورے کلاس میں وہ ٹاپ کر جاتا ہے بچہ, تو اسکول والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں اس کے کلاس فیلو کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے نمبر لے لیے. تو پتا چلا کہ جس سر نے شاباشی دی تھی, تھپکی دی تھی, ان کی وجہ سے وہ بچہ آگے بڑھا. وہ بچہ اور کوئی نہیں, وہ بچہ قاسم علی شاہ صاحب ہے, جو پاکستان کے جانے مانے ٹیچر, رائٹر اور ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جن کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, جن کے سبسکرائبر 3 ملین ہو چکے ہیں, جن کے فیس بک پہ کئی لوگ کی زندگیاں بدل چکی ہیں, جن کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور جن کے شاگرد ان کا پیغام پہنچانے کے لیے سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اس نعرے کے ساتھ جی رہے ہیں, اور وہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. تو میں خوش نصیب ہوں کہ سر قاسم علی شاہ صاحب کا ساتھ ملا, ایسا استاد ملا, ایسا گرو ملا جس کی رہنمائی مجھے ملی. میں آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ سر قاسم علی شاہ صاحب کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر رہا. میں نے پہلی مرتبہ سر کی کتاب ٹرانسلیٹ کی تھی, آپ نے نام سنا ہوگا, آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ کوئی 30-32 صفحوں پر مشتمل کتاب ہے سر کی, آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. میں نے سندھی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا اور 2017 میں نے ٹرانسلیٹ کر لیا, اور میں نے کیا کیا, ایک پرنٹ کاپی کروا کے سر قاسم علی شاہ صاحب کی ایڈریس پر گلشن راوی لاہور ان کے اکیڈمی میں بھیج دیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی. 4-5 دن کے بعد میں کلاس میں صبح 9 بجے پڑھا رہا تھا, اور پڑھاتے پڑھاتے سر کا نمبر میرے پاس پرسنلی سیو تھا, سر کا نمبر پرسنلی سیو تھا, تو وہ کتاب سے میں نے لیا تھا, اور سر کی وہ پہلا چھاپا کتاب کا اس میں موجود تھا. پرانی کتابوں میں موجود ہے, اب نہیں لکھا جاتا کیونکہ بڑی شخصیت ہیں وہ. تو میں نے نمبر سیو کیا ہوا تھا سر کا, سر سید قاسم علی شاہ صاحب کے نام سے. 9 بج رہے ہیں, میں پیریڈ پڑھا رہا ہوں, کلاس میں ہوں, اسٹوڈنٹ کے سامنے سر قاسم علی شاہ صاحب کی کال آ گئی, اور سر کی مجھے کال آئی. میں اتنا خوش ہوا کہ سر کا آواز سنتے ہی پہلی مرتبہ خود سر کی طرف سے مجھے کال, میں تو ایک حیران ہوا. سر نے کال کرتے ہوئے سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھائی جان, آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام کیا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے. سر کا یہ جملہ آج تک مجھے موٹیویٹ کرتا رہتا ہے. اور سر نے مجھے پھر کہا کہ اگر آپ یوں ہی میری اور بھی کتابوں کا ترجمہ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اور میں نے کہا سر جی انشاءاللہ ضرور کروں گا. اور بائی چانس میرے پاس جو موبائل تھی چھوٹی تھی, اللہ کا کرنا یہ ہوا بائی چانس وہ کال پتہ نہیں کیسے ریکارڈ ہو گئی, وہ آج تک کال میرے پاس محفوظ ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کے ساتھ وہ کال شیئر کروں گا جو استاد محترم نے میرے لیے الفاظ کہے ہیں. میں کبھی بھی موڈ میرا آپ ہوتا ہے تو موٹیویشن لینے کے لیے سر کی اس کال کو, جو 2 منٹ کی 1.5 منٹ کی کال ہے, شاید 1 منٹ اور 25 سیکنڈ کی, اس کو سن لیتا ہوں اور بڑا ایک اچھا محسوس کرتا ہوں, اندر سے ایک اسپارک آ جاتا ہے, دوبارہ میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. تو یہ سر قاسم علی شاہ صاحب کا میرے ساتھ تجربہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ استادوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں, ایک سیکریٹ بتاؤں, یہ سیکریٹ سر قاسم علی شاہ صاحب نے خود بتایا تھا. کہتے ہیں کہ میں جب سیکھ رہا تھا ٹریننگ کی فیلڈ میں, ایک استاد تھے, ان کے یہاں گیا. آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں ایک دیا جاتا ہے کارڈ, تو وہ کارڈ پہنا جاتا ہے. تو میں اس سر کی ٹریننگ میں گیا تو دیکھا کہ اس ٹریننگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کارڈ, ہاتھ سے. میں اگلی مرتبہ کیا کیا کہ سر کا نام لکھ کر پرنٹ کروا کے گیا, سر کی خدمت میں پیش کر دیا. تو سر نے کہا کہ قاسم بیٹا آپ کا بہت شکریہ. تو کبھی بھی استاد کے پاس جائیں نا, کچھ ایسا کام کر کے جائیں جس سے استاد کا دل خوش ہو جائے. جب استاد کا دل خوش ہو جاتا ہے نا, استاد چاہے گا کہ اس بچے پر شفقت ہو, مہربانی ہو, پیار ہو. آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سر قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب وہ میری 2 دفعہ چھپ چکی ہے, پبلش ہو چکی ہے. اس کے بعد اپنی تلاش کا ترجمہ کر چکا ہوں, اور الحمدللہ سر قاسم علی شاہ صاحب کے 20 آرٹیکل جو اپنی تلاش سر کی کتاب ہے وہ پبلش ہو چکے ہیں سندھی نیوز پیپر میں. اس پہ کام چل رہا ہے میرا. یہ کیا ہے, سب سر قاسم علی شاہ صاحب کی محبت ہے. اور
देखिए करम नवाजी, इतनी मोहब्बत थी सर के साथ कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि ख्वाब में मुझे सर कासिम अली शाह साहब पढ़ा रहे हैं और मैं उनके सामने बैठा हूं, और मेरा एक ख्वाब कब सच हुआ, ये मेरा ख्वाब 2018 14 जनवरी 2018 को हुआ। लाहौर में हॉस्पिटलिटी इन जो है एक ये हो रेस्टोरेंट था, ये अपनी तलाश बेज 6 में जो दोस्त थे सर के साथ, ग्रुप फोटो है मेरा, आप देख सकते हैं, ये पहली मुलाकात सर के साथ मेरी। और इस प्रोग्राम में बड़ी सर ने इज्जत दी, सर के मैंने वो कापियां भी पेश की थी, यहाँ पर भी मैंने भेजी भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मुलाकात सर से मेरी 2018 में हुई। उसके बाद अल्लाह का करम हुआ 2019 में दूसरा जब मैंने छापा पब्लिश किया उस अपनी तलाश का, ये उधर कराची में बिजनेस हॉल था, वहां पर सर का प्रोग्राम था दी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये सर के साथ पर्सनली वहां पे मुलाकात की, सर को ये दूसरे एडिशन की कापियां शेयर की, और इतनी करम नवाजी हुई कि सर ने अपने कीमती वक्त में से मुझको अपने 10 मिनट इनायत फरमाए और मेरे साथ गुफ्तगू फरमाई, और बड़ी हौसला अफजाई की। ये कराची में वहां पर KBSL हॉल में सर के साथ मीटिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जुलाई 2021 में IMO की टीम भी थी, सर काशिफ शहजाद भी थे, मैं भी था। तो ये आप देखिए अल्लाह करम, सर के साथ ये तीसरी मुलाकात लाहौर में अभी हुई, और आप ये देख सकते हैं मैं इस तस्वीर में हूँ, सर कासिम अली शाह साहब और वो जो IMO की डायरेक्टर है मोहतरमा मारिया नौशीन साहब के वालिद साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, और ये यादगार तस्वीर थी हमारी। और मुझे बहुत खुशी हुई वहां पर मुलाकात जब इनसे हुई, सर काशिफ शहजाद के थ्रू, उनके प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुझे IOM का पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो बच्चियां काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, इनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है, अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें दे, कामयाबियां दिए। दिल से दुआ है कि अगर आप अपने उस्ताद से जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा करें जिससे उस्ताद खुद आपको याद करे। उस्ताद के लिए कमाल की बात क्या होती है, उस्ताद के लिए कमाल की बात ये होती है जब उसका शागिर्द किसी मकाम पर पहुंच जाए, लेकिन शागिर्द के लिए मकाम की बात ये होती है कि उस्ताद उसकी खुद तारीफ करे। मैं आपको बताता चलूं, ये जो सिंधी किताब मैंने ट्रांसलेट की है, जी जी सर काइंडली मीटिंग का टाइम एंड हो गया है, आप अपनी बात को नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू कीजिएगा। जी अभी आप सेम लिंक से प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लें। जी मैं कर रहा हूँ दोबारा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी तो बात ये कर रहे थे सर से, ये मेरी तीसरी मुलाकात है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि जब ये मैंने सेशन अटेंड करके घर पे वापस आ गया तो सर की फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट खुद आई थी मुझे, और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि नंबर एक तो उस पहली कॉल जब सर ने की थी तो सर ने मुझे उस कॉल में कहा था कि हमने आपका नंबर सेव कर लिया है, और सर की फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो ये को शागिर्द के लिए एजाज की बात होती है कि उस्ताद मोहतरम की तरफ से मेहरबानियां हो। और फिर सर कासिम अली शाह साहब ने अपनी जो मेरी किताबें ट्रांसलेट की हैं उनका जिक्र भी अपनी वीडियोस में किया है, अलग अलग ट्रेनिंग्स में किया है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, एजाज की बात है। यहाँ पर आपको यही बताऊंगा कि आप अगर किसी बड़े उस्ताद के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप उस्तादों का दिल जीतना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो खुद आपको देखकर खुश हों और राजी हों और आप से मुंसलिक हों और आप उनसे जुड़े हों, और उनकी शफकतें, उनकी नजर करम, उनकी यानी तवज्जुहात आपकी तरफ हो, तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर बजरूर कामयाब होंगे। तो ओवरऑल ये हमारे 2 कायदों की जिंदगी थी। मैंने ज़हन में और कुछ भी सोचा था, क्योंकि मीटिंग अभी एक सिलेक्ट हुई है। सर कासिम अली शाह साहब ने अबू बकर को एक खत लिखा था, अगर टाइम है तो वो खत शायद 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, या शायद अगर टाइम हो तो वो मैं खत आपके सामने रखूंगा जो सर कासिम अली शाह साहब ने अपने शागिर्द को लिखा था। अगर टाइम है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। प्लीज सर। जी तो खत सर कासिम अली शाह साहब का यूं है कुछ, अबू बकर ज़हूर अक्सर सर को कहते थे सर आप अपनी लाइफ के बारे में हमें बताएं कुछ, तो सर के पास टाइम कम होता था,
تو ابو بکر ظہور کو سر نے خط لکھا ہے اور اس کا ٹائٹل ابو بکر نے لکھا ہے اوپر میرے گرو کا مجھے لکھا گیا خط، میرے گرو کی کہانی۔ اب سر کا لکھا ہوا خط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو سر کی زبانی ہے، سر نے خود لکھ کر ابو بکر کو سینڈ کیا۔ لکھتے ہیں سر کہ پیارے ابو بکر ظہور، مجھے امید ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوں گے اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ آپ نے مجھے میری زندگی کی مختصر کہانی مختصر لکھنے کو کہا تھا، تو پھر سنو، اللہ نے مجھے بہت اچھی یادداشت سے نوازا ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے اسکول کے دنوں اور بعد کی یادیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اگرچہ میری ساری فیملی ہی بڑی شفیق اور پیار کرنے والی تھی، لیکن میرے دادا جو فوج سے ریٹائر افسر تھے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ بہت ہی نفیس انسان تھے، وہ مختلف سوچ اور منفرد رویے کے مالک تھے، وہ بہت اعلیٰ ظرف اور ایک بااصول انسان تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری ان سے کوئی سنجیدہ موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن میں غیر محسوس انداز میں ان کی شخصیت سے مانوس تھا۔ ان کا بات کرنے کا اور محبت کرنے کا انداز بہت جدا تھا، وہ میرے پہلے رول ماڈل تھے۔ میں اپنے بچپن میں ہی سے خواب دیکھنے کا عادی تھا، کھلی آنکھوں سے بہت سے خواب دیکھے۔ آرمی میں بھرتی ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ میں اپنے کزنز کو اکٹھا کرتا اور دشمنوں کی ایک تصوراتی فوج سے جنگ کراتا اور ہم میں سے ہر کوئی خود کو بہترین جنگجو سمجھتا۔ ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا جب اپنے تصور میں ایک بہت بڑی فوج کی سربراہی کر رہا تھا اور ہاتھ میں پلاسٹک کی رائفل لیے دشمن فوجوں پر حملے کے لیے تیار تھا۔ میں فائر کھولنے ہی والا تھا کہ میری والدہ کی آمد مجھے میدان جنگ سے واپس کمرے میں لے آئی۔ اب میرے سامنے فوجی نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ انہوں نے مجھے گھورا جبکہ میں نے اس سے زیادہ شدید رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو گیا اور اسی دوران میرے اندر کا فوجی غائب ہو گیا۔ مجھے زندگی میں اس بات کا احساس بعد میں ہوا کہ میرے فوجی بننے کی خواہش جنگوں یا ہتھیاروں میں دلچسپی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ میرے مادر وطن پاکستان کے لیے محبت تھی جو بچپن میں ہی میرے اندر گھر کی گئی تھی، لیکن اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا۔ دوسری اہم چیز درویشوں اور مقبروں میں میری دلچسپی تھی جو میرے لاشعور کا حصہ بن گئی۔ ہمارے اپنے گاؤں میں 3 مزار تھے جہاں سب گاؤں والے اکثر جایا کرتے تھے اور ان درویشوں کے بارے میں بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان سب باتوں کا ہم بچوں کے ذہنوں پر نقش چھوڑنا ایک فطری عمل تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میری روحانیت میں دلچسپی اسی ماحول کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جو کچھ ان روحانی محفلوں میں سکھایا جاتا تھا میری ماں اس پر عمل کرتی تھی۔ میری والدہ حیات ہے اور مجھے لگتا ہے اگر میں کسی باعمل صوفی کو جانتا ہوں تو وہ میری ماں ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بے لوث محبت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے ہی مجھے سکھایا کہ سب کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، چاہے وہ انسان ہو، جانور یا پرندے، اور سب کی مدد کرنا بھی میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر ایک حوصلہ مند اور فیاض خاتون ہے۔ میں نے کبھی بھی مشکل حالات میں ان کو ہمت ہارتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے تمام مشکلات کا سامنا بڑی بہادری اور خندہ پیشانی سے کیا ہے۔ وہ ایک عظیم خاتون ہے۔ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان سے اپنی محبت کا اظہار ان کی فرمان برداری کر کے کرتا ہوں جیسے کہ سب کو کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ ان کا فرمان بردار رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ انہوں نے کبھی میرے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، لیکن زندگی کے ہر امتحان سے پہلے ان کی دعائیں لینے کی عادت نے مجھے بہت نوازا۔ مجھے ان میں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو پیدا ہی خدمت خلق کے لیے ہوئی ہے۔ اگر وہ خدمت خلق کی اتنی شوقین نہ ہوتی تو شاید میرا روحانی سفر کبھی شروع نہ ہوتا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ بچہ لاشعوری طور پر ماں کی طرز زندگی کو ہی مثال سمجھتا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے جو کچھ لاشعوری طور پر سیکھتے ہیں ان کے نقش انمٹ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ گھر کے ایک کمرے کے روشن دان میں چڑیوں کے ایک گروہ نے گھونسلہ بنا لیا۔ شروع میں
ان کی چہچہاٹ بڑی خوشگوار لگتی تھی، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مسلسل چہچہاٹ ناخوشگوار لگنے لگی۔ اس کے علاوہ کمرے میں پرندوں کی موجودگی کی وجہ سے روزانہ صفائی کرنا پڑتی، اس لیے میں نے اپنی ماں کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ان کو گھونسلوں کو ہٹا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا جیسے تم اسے اپنا گھر سمجھتے ہو ایسے وہ چڑیاں بھی اسے اپنا گھر سمجھتی ہیں، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی تمہیں تمہارے گھر سے نکالے؟ یقیناً نہیں لگے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تم ہر جگہ آزادی سے پھرو، کوئی تمہیں نہ ٹوکے، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ میں مسکرا دیا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ مجھے ماں کا دیا ہوا سبق سمجھ آ گیا تھا۔ میں اپنی والدہ کی سخاوت سے مرعوب ہوں، وہ ہمیشہ غریب رشتہ داروں اور ملازمین کی مدد پر آمادہ ہوتی ہیں۔ جب سے کمانا شروع کیا ہے میں ہر مہینے اپنی تنخواہ سے ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں، جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتی ہے۔ میں مذاق سے انہیں نہیں کہتا کہ ماں یہ سب آپ نے بانٹی دینی ہے، وہ بھی جانتی ہیں کہ یہ سچ ہے، کیونکہ وہ خود سے زیادہ دوسروں کے بارے میں، ان کی زندگی اور بہتری کے بارے میں متفکر ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے انہیں کبھی بھی شکایت کرتے ہوئے یا کسی بھی چیز سے مایوس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے ماں اور باپ آپس میں بڑا خوبصورت تعلق ہے۔ ان کے رشتے کے بنیاد محبت، عزت، اعتبار اور باہمی دوستی پر ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے کبھی اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، بس کبھی کبھار اختلافی رائے ہوتا ہے۔ ایک مثبت رشتے میں کبھی کبھار اختلافی رائے ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ جلدی باہمی رضامندی سے حل تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کی پرسکون اور متوازن رفاقت زیر سایہ میرے بچپن اور جوانی پر بھرپور احساس تحفظ اور خود یقینی کے ساتھ گزری۔ مجھے یاد ہے جب میں 7ویں جماعت میں تھا تو میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بس کے ذریعے گجرات سے لاہور لے کر آیا۔ بس نے ہمیں لاری اڈا اتارا تو چھوٹے بہن بھائی مجھ سے کھانے کو مانگنے لگے۔ میں قریبی ڈھابے سے ان کے لیے کھانا خریدا۔ ہم نے مینار پاکستان کے سامنے منٹو پارک میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا، پھر ہم نے مختلف تاریخی عمارتوں کی سیر کی اور شام کو ہم لاہور سے واپس اپنے شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ اگلی صبح میں خود بھی اسکول کے لیے تیار ہوا اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی تیار کرایا۔ اس عمر میں بھی میرے اندر یہ احساس ذمہ داری اور محبت تھی جو کہ ایک بہت بڑا احسان تھا۔ تاہم جب میں نے کالج گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز جانا شروع کیا تو میرے اعتماد اور آزادی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ جوانی کے بے لگام جذبات احساس ذمہ داری پر غالب آ گئے۔ پہلے سال کے آغاز میں سب ٹھیک تھا، لیکن سالانہ امتحان سے چند ہفتے پہلے تک میں زیادہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ میں زیادہ وقت پڑھائی کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزار دیتا۔ اسی وجہ سے کئی پرچوں میں کبھی غیر حاضر رہا۔ اسی لیے یہ بات بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ میں فیل ہونے جا رہا تھا، لیکن نتائج کا اعلان ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنی زندگی کا بہت اہم فیصلہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ میں کبھی اپنے خوابوں اور مقاصد پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اب مجھے 6 کے بجائے 12 پرچے دینے تھے، مزید برآں مجھے اچھے نمبر لینے تھے تاکہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور UET کی انجینئرنگ پروگرام میں میرا داخلہ ہو جائے۔ میں اب صحیح معنوں میں کتابی کیڑا بن گیا۔ میں نے ساری زندگی اتنی محنت نہیں کی جتنی میں نے اس 1 سال میں کی، اور پتہ ہے کیا ہوا؟ میں کامیاب ہو گیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے میں نے واصف علی واصف کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی تحریر سیر انگیز تھی اور ان کے عقل و دانش کا میں گرویدہ تھا۔ اس کی تحقیق کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ میرے ایک دوست کے دوست کی سالگرہ تھی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس نے تحفے دینے کے بارے میں کیا سوچا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج۔ میں نے اس مصنف کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، بلکہ میں کسی مصنف کے میں کبھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ان دنوں میں نے پڑھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اگر میں نے کبھی کچھ پڑھا تھا تو اخبار یا میگزین تھا۔ جب میں نے اس کتاب کے بارے میں سنا تو ایک عجیب سا تجسس میرے ذہن میں جکڑ لیا، اور میں پوری رات اس کی گرفت میں رہا۔ اگلے دن اس کو میری حماقت کہیں یا کچھ اور، میں اس لڑکے سے ملنے
پہنچ گیا جس کو کتاب تحفتاً ملی تھی اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی میں نے کتاب پڑھی اور اس نے میری زندگی بدل دی. میں آج اس شخص کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے کتاب پڑھنے کے لیے دی اور اس سے بھی زیادہ ممنون اس کتاب کے لکھنے والے کا ہوں. کچھ دن بعد میرے والد نے مجھے نیا جوڑا خریدنے کے لیے کچھ پیسے دیے. جب میں مارکیٹ کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی کر رہا تھا تو میری نظر کتابوں کے ایک اسٹال پر پڑی. وہاں واصف علی واصف کی کافی زیادہ کتابیں پڑھی تھی. میں نے سارے پیسوں سے وہاں سے اس مصنف کی تقریباً ساری کتابیں خرید لی. جب میں اتنی زیادہ کتابیں اپنی موٹر سائیکل پر رکھ کر گھر کو لوٹا تو میری خوشی اس وقت ناقابل بیان تھی کیونکہ یہ سب ناقابل واپسی تھی. اس رات میں نے واصف علی واصف کی ایک کتاب اور کتاب پڑھنی شروع کی اور دن چڑھنے تک ختم کر دی. لیکن میری تشنگی علم کی ابھی باقی تھی. میں مزید پڑھنا چاہتا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میں واصف علی واصف کا گرویدہ ہو گیا تھا. آج جب میں ان کتابوں کو کھولتا ہوں اور نمایاں کی کوئی سطروں کو دیکھتا ہوں تو میرا یہ احساس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب استاد نے کیسے ایک عظیم دوست کی طرح ہر اچھے برے وقت میں میری رہنمائی کی ہے. وہ کیا کتاب ہے جو آپ کو اصل سے روشناس کرواتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کے اندر کی آواز سے آپ کو متعارف کرواتی ہے. واصف علی واصف کی کتابوں نے مجھ پر کچھ ایسا ہی اثر کیا. انہوں نے مجھے میرے شوق اور مقصد حیات سے روشناس کیا. انہی کو پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے تجسس اور دلچسپی کا محور فلسفہ تصوف ہے جس کی تکمیل روحانی کتابوں کو پڑھنے سے ممکن ہے. واصف علی واصف میرے لیے مثالی شخصیت بن گئے. مجھے پتا چلا کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر استاد ہیں, اس لیے میں بھی استاد بن گیا کیونکہ جو میرے ہیرو تھے وہ استاد تھے. میں نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل نہیں کی کیونکہ سائنس میں میری دلچسپی ختم ہو گئی, اس لیے میں نے آرٹس میں BA کی ڈگری لی. بعد میں کئی مقابلے کے امتحان دیے, ان میں سے کچھ میں پاس بھی ہو گیا, لیکن اس سب سے میں مطمئن نہیں تھا. میرا سارا رجحان درس و تدریس کی طرف تھا, اس لیے میں نے اس کو اپنایا اور اس میں خوب ترقی کی. میرے طالب علم مجھے پسند کرتے تھے کیونکہ میرا طریقہ تدریس آسان تھا. میں ان کو ایک ایسے استاد کی طرح نہیں پڑھاتا تھا جو صرف تعلیمی نصاب تک محدود رہتا تھا, بلکہ میرا تعلق ان سے ایک دوست جیسا تھا جسے وہ بغیر ہچکچاہٹ کے سیکھتے تھے, اپنے مستقبل کے بارے میں مشورے اور اپنے راز بھی بتاتے تھے. میرے طالب علموں کی بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے اور ان کے جو کردار سازی ہو رہی تھی اس پر ان کے والدین کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. میرے بہت سے طالب علم بڑی تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہے تھے. آنے والے چند سالوں میں نے قاسم علی شاہ اکیڈمی قائم کر لی. میں نہیں جاننا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کب سے ترغیبی لیکچرز یعنی موٹیویشنل لیکچر دینا شروع کر دیے, میرے سفر حیات کا آغاز بطور ایک پیشہ ورانہ ترغیبی مقرر نہیں ہوا تھا, بلکہ میں نے ایک استاد کی حیثیت سے آغاز کیا. ایک استاد جو نہ صرف اپنے طالب علموں کو تعلیمی نصاب مؤثر طریقے سے پڑھاتا تھا بلکہ ان کے اندر بڑے خواب دیکھنے اور منزل کے حصول کی امنگ پیدا کرتا تھا. ہر لیکچر کے بعد میں انہیں ایک یا دو کہانیاں سناتا جو درویشوں یا ایسے لوگوں کے بارے میں ہوتی جنہوں نے دنیا میں بہت بڑے کام کیے, یا میں انہیں کسی نئی انسانی تحقیق یا کسی جدید نظریے سے متعارف کرواتا. میں نہیں جانتا تھا کہ دوستانہ طور پر دی جانے والی یہ اضافی معلومات میری شناخت کی تبدیلی کا باعث بنے گی اور مجھے مشاورت کاؤنسلنگ کو ہی بطور پیشہ اپنانا ہوگا. ایسا لگتا ہے یہ سب حادثاتی طور پر ہوا. بلا شبہ حادثاتی طور پر اپنائے جانے والے اس پیشے کو میں نے دل سے قبول کیا. میں نے اسے قدرت کی مرضی سمجھا. میں ویسے بھی تو مشاورت ہی کر رہا تھا. بطور ترغیبی مقرر ہونے سے فرق صرف اتنا پڑا کہ میں نے اپنے پڑھنے اور تحقیق کرنے کے دائرے کو وسیع کر دیا. اگرچہ میری عوامی تقاریر زیادہ ترغیب اور زندگی گزارنے کے طریقوں وغیرہ جیسے موضوعات پر ہوتی, لیکن میں نے روحانیت تصوف کے طالب علموں پر بھرتا تخلیقی افق ہوا. پڑھنے اور مشاہدے کی عادات نے میرے علم کو وسعت دی. یہی ہے جو حقیقی علم کرتا ہے. ایک بار آپ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں گے
تو یہ آپ کو ان اندیکھی اتھا گہرائیوں کو کھوجنے پر مجبور کر دیتا ہے. جیسے سقراط نے کہا کہ حقیقی علم آپ کی جستجو کو جلا بخشنے کے لیے آپ کو جاہل ہونے کا احساس دلاتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ مزید جاننے کی کوشش کرتا رہا اور یہ چیز میرے اسباق تقاریر میں بڑی واضح تھی کہ کس طرح میں نے علم کے روحانی پہلوؤں پر بات کرنا شروع کر دی تھی. میں مطمئن ہوں کہ میں نے آواز الہی پر لبیک کہا اور اس کو آگے پھیلایا. آج میرے دل میں کوئی افسوس اور پچھتاوا نہیں، البتہ یہ افسوس ضرور ہے کہ بہت سارا وقت اور توانائی جو میں راہ خدا میں صرف کر سکتا تھا فضول کاموں میں ضائع کر دی. لیکن پھر سوچتا ہوں یہ بھی اس منصوبہ بندی کا حصہ تھا. ضائع کیے ہوئے لمحے ہمیں ان لمحات کی قیمت کا احساس دلاتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن پچھتاوا ایک ایسا زہر ہے جو آپ کی خود اعتمادی کو نکل کر ذلت آپ کا مقدر کر دیتا ہے. اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. تمہارا دوست قاسم علی شاہ، 17 دسمبر 2016. یہ تھا سر قاسم علی شاہ صاحب کا خط، ان کی زندگی کی کہانی، انہی کی زبانی جو اپنے شاگرد کو لکھا اپنے ہاتھوں سے. یہ گرو کتاب کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں گرو کتاب میں. میری دل نے چاہا کہ کیونکہ گرو کے الفاظ ہیں آپ کو سامنے رکھ دوں کہ کس طرح ان کا ویژن تھا، کتنا براڈ ویژن تھا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے گرو کی، ہمارے مینٹور کی زندگی کو آباد رکھے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رہے، ان کی زندگی سے لوگ فیض حاصل کرتے رہیں. آپ جتنے بھی یہاں ابھی موجود ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ. یہ ہے وہ آج کل کی درسگاہ جہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ایک منفرد درگاہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اپنی علم کی پیاس بجھاتے ہیں. یہ ایک جدید دربار عالیہ ہے، یہ منفرد دربار ہے جسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں. جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جنہوں نے بنائی، یہ ان گرو کی مہربانی ہے کہ جو بھی اس دربار پہ آتا ہے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا اور یہاں اپنا جھولیاں بھر کر جاتا ہے، علم سے، عمل سے، اپنے دماغ میں خیالات لے کے جاتا ہے، سوچ لے کے جاتا ہے، ایک پیغام لے کے جاتا ہے، مقصد لے کے جاتا ہے، ویژن لے کے جاتا ہے. تو وہ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ پہنچنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، آپ بڑی منزل کے مسافر کیسے بن سکتے ہیں، اپنی تلاش کیسے کر سکتے ہیں، آپ اونچی اڑان کیسے بھر سکتے ہیں. تو اس جگہ پر آپ کو تیار کیا جاتا ہے، گروم کیا جاتا ہے اور آپ آگے جا کر وہی پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں. وہ خیر کا پیغام، محبت کا پیغام، دوسروں کے ساتھ آسانیاں بانٹنے کا پیغام، اور وہی پیغام جو آج شروع کیا تھا جہاں سے میں نے کہ زندگی میں روشنی بنو. تو یہ روشنی کی ایک کرن تھی، ایک جھلک تھی جو سر قاسم علی شاہ صاحب نے اسٹارٹ کی. اب اس جھلک کو دیکھنے کے لیے الگ الگ جگہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ IOM کی صورت میں بھی جھلک دیکھ سکتے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی صورت میں بھی جھلک دیکھ سکتے ہیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام بابا جی اشفاق احمد کے اس جملے کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. آپ کے سوالوں کا منتظر پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے جواب کا حاضر ہوں. Thank you so much, sir. Really great and motivational speak. جزاک اللہ سر. سر سفیر صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور اپنا سوال یا کچھ کوٹیشن آپ کرنا چاہتے ہیں پلیز کنٹینیو کریں. جی سر تھینک یو سو مچ. میری آواز آ رہی ہے سر؟ یس سر، یو آر آڈیبل. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے میں IOM کی ساری ٹیم کو کانگریچولیشن کہنا چاہوں گا اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو ٹیک سچ کائنڈ آف پازیٹیو انیشیٹو ٹو کولیبوریٹ ان سچ کائنڈ آف وے کہ وی آر ایٹ ہوم اور ہم نے کمیونیکیٹ کیا پراپر. اور سر نے بہت اچھی میرے خیال میں اس کو ورڈ کو اسپیچ نہیں کہوں گا، میں اس کو پریشیس مومنٹس پلس
جو گولڈن ورڈز ہیں میں وہ کہوں گا کہ ہر ایک ورڈ میں بیسیکلی موٹیویشن جو ہے وہ پنہا ہے, اور سر نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہمارے تک کمیونیکیٹ کیا ہے. ہر لفظ جو انہوں نے کہا ہے, چاہے سر کی بات بتائی ہے, چاہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, دیٹ واز ویری مارولس. اینڈ مجھے یہ انیشیٹو بہت اچھا لگا. میں آئی ایم کے انسٹیٹیوٹ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اسی طرح آن لائن جو ہے یہ کنٹینیو کریں. اور پلس سب سے اچھی چیز اس میں یہ تھی کہ ایک گرو نے اپنے گرو کی سٹوری سنائی اور گرو بنانے کے لیے. تو دیٹ واز ویری گڈ اور بہت پازیٹیو جیسچر تھا. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ اینڈ آئی ریئلی انجوائے اٹ کہ سر نے اتنی اچھی باتیں شیئر کی ہیں. اور جو ہے وہ اگلا کوئی اگر سیشن ہو تو اس میں سر میں ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گا اپنے ریسپیکٹفل جو ٹیم ہے ان کو, کہ اگر اس طرح کے کوئی ایونٹس آئیں, جیسے آج سر کی برتھ ڈے تھی, تو 1 سے 2 منٹ سے سر کو بھی زوم پہ لیا کریں تاکہ ہم ان کو دیکھ بھی سکیں اور سر کے بھی ورڈز کو ہم انجوائے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سفیر صاحب آپ کی محبتوں کا. بہت بہت شکریہ سفیر صاحب, آپ نے 4 چاند لگا دیے ہیں سیشن میں, بہت مزہ آیا. اور سر میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ سر قاسم علی جی شاہ جی کی جو زندگی ہے وہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے درجن 13 کے نام سے, جس سے ریلیٹڈ ان کے بہت زیادہ سارے کانسیپٹس ہیں. تو درجن جی 13 جی کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ. جی سر نے درجن 13 کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی. میں ایک واقعہ شیئر کروں گا جو سر کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے. درجن 13 کیسے درجن 13 ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. درجن 13 کو سمجھنے کے لیے تو واقعہ کچھ اس طرح کے پنجاب یونیورسٹی کے بزنس کے طلباء تھے, ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ مارکیٹ میں یعنی بزنس کیسے ہوتا ہے. تو سر نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک حضرت تھے حافظ جوس والے, وہاں پر یہ طالب علم گئے اور دیکھا کہ جو حافظ جوس والے ہیں وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ایک بڑے گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی فری. تو انہوں نے بزنس کے طلباء نے اسٹڈی کرنے کے لیے آئے تھے, سوال کیا حافظ صاحب سے کہ یہ آپ بڑے گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی کیوں دیتے ہیں؟ تو حافظ صاحب نے ان کو بتایا کہ میری زندگی کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کی قیمت سے ان کو زیادہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی ہوگی. اور ان بچوں نے دیکھا کہ حافظ صاحب کی دکان پر رش لگا پڑا ہے. رش کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک کے ساتھ ایک فری, ایک کے ساتھ ایک فری. بظاہر اگر لفظ درجن 13 کو دیکھا جائے تو لفظ 13 جو ہے درجن 13 درجن میں تو 12 ہوتے ہیں. اگر درجن میں 12 ہوتے ہیں تو 13 کا مقصد ہے کہ اگر آپ کسی کی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ درجن 13 کا کام کریں. اگر آپ کسی کا کوئی مدد کر رہے ہیں تو اس کی ہیلپ کریں. کیسے ویلیو ایڈ کریں, ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں. ویلیو ایڈ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دکان پہ جاتا ہے بندہ اور وہاں پر سودا سلف خرید کرتا ہے. اگر ان کے لیے بٹھانے کی جگہ ہو, پھر ان کو پانی کا گلاس سرو کیا جائے تو وہ ایکسٹرا ویلیو ایڈ کرنا ہے ان کی لائف میں. ٹھیک اسی طرح ہم کس طرح سے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ادھر میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کسی کی ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے, وہ اس طرح کر سکتا ہے. جو کلیور بچے نہیں ہیں, جو کند ذہن بچے ہیں, ان کی مدد کریں. اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے ان کو بتائیں کہ میری رائٹنگ اس طرح سے اچھی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں اس انداز سے پیپر اچھے دیتا ہوں تو میری رزلٹ اچھی آتی ہے, تو آپ ان کی ایسے مدد کریں. تو لازمی نہیں ہے کہ صرف پیسوں سے ہی مدد کی جاتی ہے. مدد کسی کو اچھا مشورہ دے کے, کسی کو پیسے دے کے, کسی کو حوصلہ افزائی کر کے, کسی کو علم دے کے. گویا کہ جو بھی چیز آپ کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہیں گے وہ ایڈ ہوتی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو چیز آپ بانٹتے ہیں وہ آپ کو نہ ملے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح سے آپ دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے درجن 13 کا فلسفہ سر قاسم علی شاہ صاحب کا. تھینک یو ویری مچ سر. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ بتا سکتے ہیں.
جی سر میں ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گی آپ سے کہ کوشچن کے ساتھ ساتھ جی سر جی جی میرا کوشچن یہ ہے کہ سر رحمت کا بہت اچھا مفہوم بتاتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے, ہمارا کردار ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب تک ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ اللہ کی رحمت کا کون سا اصول ہے, وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہے جو ایک انسان کو اپنے اندر لے کے آنی ہے, اپنے کردار کے اندر لے کر آنی ہے, تو پھر اس پر اللہ کی رحمت ہوگی. جی ہاں, یہ بڑا شاندار کیا سر کا ہی, کیونکہ سر کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں, میں سر کا ہی بتا رہا ہوں. میں پڑھ رہا تھا سر کی ایک کتاب کا نہیں, لیکن وہ جملہ آ گیا رحمت پہ یاد, کہ آپ دنیا کی کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لیں لیکن اوپر والا آپ سے راضی نہیں ہے, اس کو راضی نہیں رکھتے, اس کو خوش نہیں رکھتے. اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات آپ کے اوپر رکھے ہیں, جو ذمہ داریاں رکھی ہیں, اگر ان کو آپ پورا نہیں کرتے تو یہ کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ بظاہر تو دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں گے, بٹ وہ اوپر والا آپ سے راضی نہیں ہے, تو وہ آپ کی کامیابیاں کس کام کی ہیں. اب رحمت کا اصول آپ پوچھ رہے ہیں, تو رحمت کا اصول کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ہم اس کو رحمت سے ہی جوڑیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, اپنے ہو یا پرائے ہو. حضور کا لیول دیکھیے, حضور کا کمال دیکھیے کہ اس مکی زندگی میں اپنے ہوں یا پرائے ہوں صادق اور امین کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ خود گواہی دے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے سر اس کا جملہ سنا سر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا, کہ یہ حضور کی رحمت کا کمال ہے, کو اپنا کریکٹر خود بتا رہے ہیں. آپ کو اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ مثال طور پر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, ہماری ذات سے کسی کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, ہماری ذات سے کسی کا کوئی بھلا ہو رہا ہے. اگر بھلا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. کیوں کہ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو کوئی ضرورت مند آپ کے در پر نہیں آتا. واصف علی واصف اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں کہ جو بھکاری سمجھ رہے ہیں نا, جن کو آپ سے بھیک مانگنے آتے ہیں, یہ بھیک نہیں مانگنے آتے, یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ اس فقیر کی جو ضرورت میں تمہارے در سے پوری کرنے والا ہوں, تو یہ فقر محسوس نہیں کر کہ یہ فقیر میرے در پہ کیوں آیا ہے, تو یہ دیکھ کے بھیجا اس نے کس کے پاس, کس نے ہے تمہارے پاس. تو ہم شکر کریں اگر اللہ ہم سے یہ نیکی کے کام کروا رہا ہے, اگر اللہ ہم سے یہ بھلائی کے کام کروا رہا ہے, اگر اللہ ہم سے یہ لوگوں کی خدمت کے کام کروا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت, خدا کا فضل ہمارے کاموں میں شامل حال ہے, تبھی تو ہم سے یہ ایسے نیکی کے کام سرزد ہو رہے ہیں. اگر نہ ہوتے تو شاید یہ پروگرام بھی نہ ہوتا, ہم بھی نہ ہوتے, IOM بھی نہ ہوتا, یہ جو پروگرام چل رہے ہیں یا سننے والے ہیں یہ بھی اس میں نہ ہوتے. تھینک یو ویری مچ سر. میں آڈینس سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ بتا دیجیے. اتنے میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں پہ جی جی ایک بہت ہی محترم ممبر جنہوں نے آج ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا ہے, سفیر عباس صاحب, ان کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ان کو ہم ایکٹیو پارٹیسپینٹ آف دا سیشن کا انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دیں گے, بیکاز وہ سب سے زیادہ ایکٹیو رہے ہیں آج کے سیشن میں. تو آئی تھنک دس از ویری نیسیسری کہ ہم یہ اسٹیپ لیں, کیونکہ آڈینس جو ہے وہ چیٹ باکس سے باہر تبھی آئے گی. آئی تھنک سو اینڈ دس از ویری نیسیسری, کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا زبان سے بولنا سیکھ لیں. یہاں بولنے والے وہ سر قاسم علی شاہ بھی کہتے ہیں نا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو اسی فلسفے کی بیس پہ, میرا فلسفہ نہیں ہے, استاد محترم کا فلسفہ ہے کہ آپ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور آپ نے سنا سفیر صاحب کو, اور آپ نے یہاں پہ اور بھی جتنے لوگوں کو سنا, اور جیسے پرانے ممبرس ہیں جنہوں نے آج جوائن کیا ہے, ان کو یہ بات بخوبی پتہ چل گئی ہوگی کہ بولنا ضروری تھا. اور کیونکہ ہم نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ آپ کو ایکٹیو ہونا ہے, تو سفیر صاحب آپ کو اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں.
اللہ آپ کو اور ترقی دے, خوش رہیں, آباد رہیں, کامیاب رہیں. تھینک یو ویری مچ سر آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ. اچھا, Most جو welcome. پارٹیسپیٹ ہیں ان میں سے کوئی کمنٹ دینا چاہے, پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینا چاہے تو یہ ابھی موقع ہے, بول سکتے ہیں آپ. تو یہ میڈم ماریہ نوشین صاحبہ نے اناؤنس بھی کر دیا ہے, تو اگر کوئی بولنا چاہے, کمنٹ کرنا چاہے, سوال کرنا چاہے, یعنی پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں تو آپ مائک پہ آ جائیں, کنیکٹ ہو جائیں اور کچھ بولیں. میں کچھ بولنا چاہوں گا. جی اپنا تعارف کروائیے گا. جی سر, this is Safir Abbas. Thank you so much again. I would like to pay thanks to all the team of IOM. اور سر پرٹیکولر میں آپ کا thanks pay کرنا چاہوں گا. And the words you have been used during your entire speech, it boosted me a lot. اس نے بہت مجھے موٹیویٹ کیا ہے. اور میں اپنے بکس کے ریکس میں جو بکس دیکھ رہا ہوں, میں نے وہ بھی سلیکٹ کر لیا کہ آپ کی ان ورڈز کے بعد میں نے کس بک کو ریڈ کرنا ہے تھورلی ایز اے موٹیویشنل پرسونل. اور میں جو ٹیم نے مجھے اناؤنس کیا ہے ایز ایکٹیولی پارٹیسپینٹ, ان کے لیے میں تھینکس پے کرنا چاہوں گا. اور ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اسی طرح کے سیشنز کرتے رہیں تاکہ ہم موٹیویٹ بھی ہوتے رہیں اور سر کے گڈ اسٹوڈنٹس میں شامل بھی ہوتے رہیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ Thank you, سفیر Safir. صاحب, آپ کی محبت کا شکریہ. جی اینی ون. Sir, I have a question. جی سر, آپ پلیز ان دو عظیم ہستیوں کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی خوبیاں, جیسے کہ آپ نے بہت ساری بتائی ہیں, لیکن ایسی کچھ خاص خوبیاں بتا دیں کہ جو ہم اپنی پرسنالٹی میں ڈیولپ کریں. اچھا, Yes, اگر sir. قائد اعظم کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی لائف تو بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ. ان کا میں نے کوٹیشن شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صنوبر کا جو درخت ہوتا ہے نا, طوفانوں میں ہلتا تو ضرور ہے لیکن جھکتا نہیں ہے. یعنی مشکلات کتنی بھی آ جائیں, پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں, ان پر قابو پہ لینا سیکھیں, ریئیکٹ نہ کریں, اپنے آپ کو کول رکھیں. یہ ان کی زندگی کا یہ 15 سال کے جب تھے تب اصول بنایا تھا انہوں نے کہ مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہے. یعنی مجھے دنیا کا جو بھی کامیاب انسان ہے دکھا دیں اس کی لائف میں اگر مشکلاتیں نہیں آئیں اور وہ کامیاب نہ ہوا ہو. اگر جن کے پاس مشکلاتیں نہیں آئی اور وہ کامیابی نہیں ہوئے, اگر وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. مشکلاتیں انسان کے پاس آتی رہیں گی جب تک زندہ ہے, کیونکہ وہ جو آپ دل کی پٹی دیکھتے ہیں نا چلتی ہے تو کس طرح چلتی ہے, اوپر نیچے. جس وقت وہ پٹی کرتی ہے ٹوٹ, انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے. تو مشکلات آنا خدا کی طرف سے رہنمائی ہے, بھلائی ہے. ان مشکلات کے اندر آپ کے لیے اپرچونٹیز بنی ہوتی ہیں. وہ کیسے اپرچونٹیز بنی ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو جو اگلا مقام دینا چاہتے ہیں نا, اس میں آپ کو بنانا چاہتے ہیں. آپ کی یعنی ٹریننگ ہوتی ہے اس مشکل حالات میں, اس پریشانی کے حالات میں آپ کو ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے جو اگلا مقام ملے وہ بہتر مقام ملے. یہ قائد اعظم کی زندگی کا ایک فلسفہ. ٹھیک ہے Thank you so much, سر. sir. قاسم علی شاہ صاحب کی زندگی کا اگر میں ایک چیز کہوں جو میں آج تک فالو کرتا آ رہا ہوں, سر قاسم علی شاہ صاحب نے اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہمیشہ کدھر بھی جاتے ہیں, کس بھی جگہ جاتے ہیں, وہ چھوٹوں کو عزت ضرور دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی ادارے میں کوئی گارڈ ہے, کوئی جھاڑو لگانے والا ہے, کوئی چوکیدار ہے, کوئی پیون ہے, ان سے ملاقات ضرور کرتے ہیں, ان کو سلام ضرور کرتے ہیں, چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چائنا کی ایک کہاوت ہے چائنیز کی کہ اگر آپ کسی منزل پر جا رہے ہیں تو نیچے والوں کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر نہیں جائیں. اگر آپ گریں گے بھی نا پھر راستے میں یہی لوگ آپ کو ملیں گے. تو آپ اپنی لائف میں یہ اصول بھی اپنا لیں. آج سے جتنے بھی, چاہے وہ گدھا گاڑی والا ہو, وہ کیلے بیچنے والا ہو, وہ ٹھیلے والا ہو, چاہے وہ برف بیچنے والا ہو, چاہے وہ مزدور ہو, ان لوگوں کی عزت کریں. کیونکہ یہ لوگ جب آپ ان کو عزت دیں گے نا, یہ کبھی بھی زندگی میں آپ کو ملیں گے نا, عزتی بھی دیں گے آپ کو اور دل سے ان کے دعائیں نکلتی ہیں اور وہ دعائیں آپ کو کامیابی کی معراج تک پہنچاتی ہیں. Thank you so much, sir. Sir,
3 मिनट रह गए हैं इस मीटिंग में से। बस फिर किसी का सवाल है तो ठीक है, वरना यहाँ क्लोज करते हैं। किसी का कोई बोलना हो, कमेंट देना हो तो शेयर कर सकते हैं, 3 मिनट है हमारे पास। जी आगे सर, कंटिन्यू किसी के मैं एक बात, सवाल। एक्सक्यूज मी। जी सर, यस सर। सर मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। खुशकिस्मती से मैं कुछ ही दिन से IMO टीम का हिस्सा हूँ। करंटली मैं अबुधाबी से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर, सोच का अच्छा। मंफी या मुस्बत होना एक फितरी अमल है। ऐसे ही पाकिस्तान के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि हाँ ये हमारे कायद का पाकिस्तान है, लेकिन कुछ का ख्याल इसके बरक्स है। आज जिन हस्तियों के बारे में डिस्कस हो रही है। साहब जी जी सर, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, इसका टाइम एंड हो गया है। ओके 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 सर, ओके नो। थैंक यू सर, थैंक यू सर।